السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو علم میں ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی وہ دجالی فتنہ ہے جس نے نہ صرف بزرگان دین، صحابہ کرام، اہل بیت اور انبیاء کرام کی شان میں گستاخیاں کی، بلکہ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی گستاخیاں کی۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کھا جانے والی آگ ہے، لہٰذا اس کی اگر گستاخیاں بیان کرنے لگیں تو اس پر تو کئی ویڈیوز بن جائیں، لیکن میں آج کی ویڈیو میں صرف اس کی حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان میں کی گئی گستاخیاں بیان کروں گا۔ لہٰذا اس کی گستاخیاں بیان کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے حضرت امام حسین علیہ السلام کی تھوڑی سی شان بیان کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں مرزا غلام محمد قادیانی کی گئی گستاخیاں سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ پیارے نواسے ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آنا من حسین و حسین منی، یعنی میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنا وجود قرار دے رہے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن میرے دونوں پھول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی بدبخت ان دونوں نواسوں کی، ان دونوں پھولوں کی گستاخی کر کے وہ تو اپنے آپ کو جہنم کا مرتکب قرار دے گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام حسن علیہ السلام وہ ہستیاں ہیں جو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی حالت میں سجدے میں تھے تو وہ دونوں شہزادے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سوار ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے سے سر نہ اٹھایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ سجدے سے سر اٹھانے کی وجہ سے یہ دونوں پھول گر جائیں اور ان کو چوٹ لگ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سجدے سے سر نہ اٹھانا ثابت کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی ان دونوں شہزادوں سے محبت کرتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان دونوں شہزادوں سے محبت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ بھی ان دونوں شہزادوں سے محبت کرتا تھا۔ اور اس کی تائید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے بھی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، میں ان دونوں شہزادوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو کوئی ان دونوں شہزادوں سے محبت کرے یا اللہ تو ان سے بھی محبت کر۔ لہٰذا اب اگر کوئی حضرت امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص حضرت امام حسین علیہ السلام کی گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا مرتکب ہو کر اللہ تعالیٰ کے غضب کا مرتکب ٹھہرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر سوار کر رکھا تھا، تو ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری کیسی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ یہ بھی تو دیکھ کہ سوار کیسا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما کر ان دونوں شہزادوں کا وہ مقام بیان کر دیا ہے کہ جس کی شان میں گستاخی کرنے والا جہنم کا مرتکب ہوگا۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان بیان کرنے لگیں اس پر تو کئی گھنٹے گزر جائیں، لہٰذا میں اسی کو اختصاراً بیان کرنے کے بعد اصل موضوع کی طرف آتا ہوں کہ مرزا غلام محمد قادیانی بدبخت دجال نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی گستاخیاں کس انداز میں کی ہیں۔ وہ اپنی کتاب روحانی خزائن جلد 18 کے صفحہ نمبر 233 پر لکھتا ہے کہ اے قوم شیعہ، اس پر اصرار مت کرو کہ حسین تمہارا منجی ہے، کیونکہ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ آج تم میں ایک ہے کہ اس حسین سے بڑھ کر ہے۔
पूरे 1300 साल के अंदर किसी शख्स ने भी ये दावा नहीं किया कि वो अहले बैत की किसी शख्सियत से बढ़कर है। ना ये खुलफाए राशिदीन ने दावा किया है, ना किसी और ने बजाते खुद अपने मुंह से ये दावा किया है कि मैं हजरत इमाम हसन से, हजरत इमाम हुसैन से या हजरत अली अलैहिस्सलाम से बढ़कर हूं। ये किसी शख्स ने भी नहीं किया। सिर्फ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी बदबख्त दज्जाल ने यह दावा किया है और कहा है कि मैं हजरत इमाम हुसैन से नौज बिल्ला बढ़कर हूं। हालांकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइला, कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं। जब इस उम्मत के उलमा का ये मकाम है कि वो बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं, तो अहले बैत का क्या मकाम होगा। अहले बैत के मुकाबले में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कल को आ जाते हैं, तो कौन बदबख्त कहता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कल को ये कहेंगे कि मैं हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बढ़कर हूं। बल्कि वो तो उनसे, उनके बारे में तो ये साबित है कि जब वो आएंगे तो उस वक्त नमाज का टाइम होगा और अहले बैत में से हजरत इमाम महदी उन्हें कहेंगे कि आगे आए, तो वो कहेंगे कि नहीं, नमाज में मैं आगे नहीं आऊंगा, क्योंकि आपकी उम्मत में ही बाज को बाज पर फजीलत है। यानी इस उम्मत का ये मकाम है कि इस उम्मत के उलमा सबका बनी इसराइल के अंबिया से, अंबिया के बराबर कह लो या अंबिया जैसे हैं, तो अहले बैत का क्या मकाम होगा। लेकिन मेरा ये ईमान है और ये किसी हदीस से भी नहीं साबित है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आकर कहेंगे कि मैं अहले बैत से या हजरत इमाम हुसैन से ज्यादा हूं। ये सिर्फ बदबख्त मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है जो ये कह रहा है कि मैं हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बढ़कर हूं। आगे इसी किताब के सफा नंबर 427 और 428 पर लिखता है कि कुरान और अहदीस यानी बेशुमार हदीसों और तमाम नबियों की शहादत से मसीह मऊद हुसैन से अफजल है। नौज बिल्ला, ये बदबख्त दज्जाल कुरान पाक को दरमियान में ला रहा है, अहादीस को ला रहा है और साबका अंबिया को दरमियान में ला रहा है। हालांकि ना कुरान से, ना किसी हदीस से और ना ही साबका किसी नबी के फरमान से यह साबित है कि आने वाला ईसा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बढ़कर होगा। अगर कोई कादियानी मुझे कोई एक हदीस दिखा दे जिसमें यह लिखा हो कि आने वाला ईसा अलैहिस्सलाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से शान में बढ़कर होगा, तो मैं उनकी बात तस्लीम कर लूंगा। मैं जैसे आपको बता रहा हूं कि आने वाला ईसा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटे यानी इमाम महदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे और जब हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम उन्हें कहेंगे कि आगे आओ जमात कराओ, तो वो फरमाएंगे कि आप की उम्मत को ही बाज को बाज पर फजीलत है। यानी इस उम्मत का ये मकाम है कि जिसके उलमा बनी इसराइल के नबियों जैसे हैं, तो अहले बैत की क्या शान होगी। ये सब कुछ सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मकाम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के उलमा जो हैं वो बनी इसराइल के अंबिया की तरह हैं। ये खुद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी भी अपने आप को कहता है कि मसीह मोहम्मदी, मसीह मूसवी से बढ़कर है। क्यों बढ़कर है? इसलिए बढ़कर है क्योंकि वो जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैरोकार है, इसलिए वो मसीह मूसवी से बढ़कर है। तो हमारा ये यकीन है कि जब उलमा का ये मकाम है तो अहले बैत का क्या मकाम होगा। इसलिए ये बदबख्त दज्जाल कुरान पाक, हदीस और साबका नबियों के फरमान से जब ये साबित कर रहा है कि ये यानी कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नौज बिल्लाह हजरत हुसैन से बढ़कर है, ये सरासर झूठ और फरेब बयान कर रहा है। इसी तरह वो अपनी किताब रूहानी खजाइन जिल्द 19 के अंदर लिखता है, और मैं खुदा का कुश्ता हूं लेकिन तुम्हारा हुसैन। शियों से बात कर रहा है, यानी एक इलामा हैरी थे जिन्होंने इसको मुबाले या मनाजरे का चैलेंज दिया था कि मेरे साथ मनाजरा कर ले, तो ये उससे भाग गया। तो ये अपना, जैसे पंजाबी में कहते हैं, साड़ फाक रहा है उसके सामने कि मैं खुदा का कुश्ता हूं लेकिन तुम्हारा हुसैन दुश्मनों का कुश्ता है, बस फर्क खुला खुला और ज़हर है। क्या बकवास कर रहा है? बकवास कर रहा है मैं खुदा का कुश्ता हूं लेकिन तुम्हारा हुसैन, यानी दूसरों का कह रहा है, अपना नहीं। यानी इसका हुसैन के साथ
حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جب اس کا حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تو اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو حسین سے محبت کرے گا وہ میرے سے کرے گا، میرے سے کرے گا، اللہ سے کرے گا۔ اس لیے یہ بکواس کر کے وہ اسلام سے ہی فارغ ہو رہا ہے کہ میں خدا کا کشتا ہوں، یہ دیکھو کیسی بکواس بازی کر رہا ہے، لیکن تمہارا حسین اپنا نہیں، تمہارا حسین دشمنوں کا کشتا ہے، کیونکہ وہ شہید ہوئے تھے نا، اس لیے وہ بکواس بازی کر رہا ہے۔ اور آگے لکھ رہا ہے کہ فرق کھلا کھلا اور ظاہر ہے، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ وہ شہید ہوئے تھے، دشمنوں نے شہید کیے تھے، اور یہ خبیث جو تھا یہ انگریز کا پیداوار تھا، اس لیے یہ کتے کو نہ مارا جا سکا کیونکہ اس کو ملکہ برطانیہ کے برابر سیکورٹی دی گئی تھی۔ اگر یہ خبیث کو انگریزوں کی پشت پناہی نہ ہوتی تو یہ کتے کی موت مارا جاتا۔ آگے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 194 پر لکھتا ہے، تمہارا ورد صرف حسین ہے، کیا تو انکار کرتا ہے؟ پس یہ اسلام پر ایک مصیبت ہے، نوز باللہ نوز باللہ، آگے زبان بھی زیب نہیں دیتی جو یہ بکواس بازی کر رہا ہے۔ کستوری کی خوشبو کے پاس گوں کا ڈھیر ہے، نوز باللہ، وہ بکواس کر رہا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو ذکر ہے یعنی اپنے مقابلے میں کہہ رہا ہے کہ وہ اس کے مقابلے میں نوز باللہ میری زبان زیب نہیں دیتی کہ اس خبیث کے بارے میں کیا کہوں کہ یہ کون سے لفظ استعمال کر رہا ہے۔ اور پھر یہ قادیانی دجال اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ خدارا یہ نوٹ کریں یہ خبیث کیا بیان کر رہا ہے۔ اسی طرح آگے یہ اپنی کتاب روحانی خزائن جلد 18 کے صفحہ نمبر 477 پر ایک فارسی اس کے سارے شعر ہیں، اس کے اندر لکھتا ہے کہ کربلائے است سر آنم ہر آنم صد حسین است در گریبانم، یعنی کہ کربلا جو ہے وہ ہر وقت میرے پر ہے، کربلا کی حالت ہر وقت میرے پر گزرتی ہے۔ آگے لکھتا ہے کہ 100 حسین میرے گریبان میں ہے۔ یہ خبیث بدبخت بیان کر رہا ہے کہ یعنی 100 حسین میرے گریبان میں ہے۔ آگے اس کے پاس اس کی یہ کتاب ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تھے، اور مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے کہ بعد از نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت سب سے بڑھ کر ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جیسی شہادت بعد از نبی کوئی ایسی شہادت نہیں جو سے ان کو تشبیہ دی جا سکے، لیکن یہ بدبخت لکھتا ہے، یہ اس کی کتاب ملفوظات جلد 4 اس کے صفحہ نمبر 364 پر لکھتا ہے، یہ اس کا ایک خبیث مرید تھا جو افغانستان میں مارا گیا، اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ امام حسین کی شہادت سے بڑھ کر حضرت مولوی عبداللطیف صاحب کی شہادت ہے، نعوذ باللہ، یعنی وہ اپنے خبیث ساتھی کو جو افغانستان میں مارا گیا تھا اس کے خبیث کی موت کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے بڑھا رہا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان، ہم تو اہل بیت کی محبت سے محبت کرتے ہیں، ہم حضرت امام حسین کی عزت کرتے ہیں۔ یہ آپ نوٹ کر لیں کہ وہ اپنے مرید جو کہ افغانستان میں مارا گیا تھا، اس کا نام مولوی عبداللطیف تھا، کہہ رہا ہے کہ اس خبیث کی موت حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے بڑھ کر ہے۔ تو خدارا میرے بھائیوں اس فتنے سے بچیں اور اپنا ایمان محفوظ رکھیں۔ میری قادیانیوں سے بھی اپیل ہے کہ خدارا ایسے بدبخت انسان اور گستاخ انسان سے بچ جائیں اور اپنا ایمان محفوظ رکھ لیں اور اسلام میں آ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔